پاکیزہ کلمہ ہے، اسی کی مثل پاکیزہ کلام ہوگا، کوئی غلط اور برا کلام نہیں ہوگا۔ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ، اور سیدھی جانب والے کیا ہی ہیں سیدھی جانب والے۔ پھر یہاں پہ وہ مدح کے لیے ارشاد فرمایا کہ ان کی کیا شان ہوگی، فی صدر مخضود، بے کانٹوں کی بیریوں میں۔ آج دنیا میں اگر آپ کسی بیر کا درخت دیکھیں گے اس میں کانٹے نظر آئیں گے، لیکن جنت میں بیر ہوں گے لیکن ان میں بیریاں ہوں گی، ان میں کانٹے نہیں ہوں گے، بغیر کانٹے کی بیریاں۔ وَطَلْحٍ مَنضُودٍ، اور کیلے کے گچھوں میں۔ سبحان اللہ، یعنی بیریاں بھی ان کو عطا کی جائیں گی، کیلے کے گچھے ان کو عطا کیے جائیں گے۔ اس کا مطلب ہے یہ نص قطعی سے ثابت ہوا کہ جنت میں بیر بھی ہوگا اور کیلے بھی ہوں گے۔ وَظِلٍّ مَمْدُودٍ، اور ہمیشہ کے سائے میں۔ ہمیشہ کے سائے سے مراد جیسے ہمارا دنیا میں ایک سایہ ہو وہ مراد نہیں ہے، کیونکہ سائے کے لیے دھوپ کا ہونا ضروری ہے، حالانکہ جنت میں دھوپ نہیں ہوگی۔ مراد یہ کہ جیسے ایک دھوپ میں سائے میں، دھوپ میں آپ چل رہے ہو اچانک سائے میں آ جائیں تو بڑا سکون ملتا ہے، حتیٰ کہ اگر آپ لانگ ڈرائیو پر جا رہے ہوں اور مسلسل دھوپ آپ کے شیشے پہ پڑ رہی ہو اور پھر کوئی آپ کو ایسا شیڈ وغیرہ نظر آئے جس کے نیچے تھوڑی دیر آپ گاڑی کھڑی کر لیں، پھر آپ دیکھیں کتنا سکون ملتا ہے۔ تو یہ مراد ہے کہ جس طریقے سے آدمی دھوپ سے سائے میں آتا ہے تو پرسکون اس کو ماحول میسر ہو جاتا ہے، سکون ملتا ہے، اسی طرح وہاں پر ہمیشہ رہنے والا سایہ ہوگا، یعنی وہاں پہ دھوپ وغیرہ بالکل نہیں ہوگی، تو جیسے ایک سائے کی سی کیفیت ہے، نرمی، آسانی، ٹھنڈک، سکون، یہ وہاں پر انشاءاللہ حاصل ہوگا۔ وَمَاءٍ مَسْکوب، اور ہمیشہ جاری پانی میں، یعنی وہ ایسی جنت میں ہیں جو جنت میں ہے، فرمایا کہ بے کانٹوں کی بیریوں میں، بیریوں میں سے مراد اس میں داخل نہیں ہو جائیں گے، مراد یہ ہے کہ ان کو بے کانٹے کی بیریاں دی جائیں گی، کیلوں کے گچھے ہوں گے، ہمیشہ رہنے والے سائے ہوں گے، اور ہمیشہ جاری پانی میں رہیں گے، یعنی جاری پانی ہوگا، ہمیشہ ان کا پانی جاری رہے گا۔ ایسا نہیں ہوگا جیسے یہاں پہ بعض اوقات علاقوں میں پانی کی شارٹیج ہو جاتی ہے اور آدمی دو دن انتظار کرتا ہے، کوئی پائپ لائن پھٹ گئی اور پانی نہیں آیا، ایسا وہاں پر نہیں ہے۔ وہاں پر ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وافر مقدار میں ہوگی اور اس کا ضیاع بھی نہیں ہوگا، ایسے نہیں کہ ضائع ہو رہی ہو، اور بالکل تازہ بتازہ، جب کبھی انسان پیے گا تازگی کا احساس ہوگا۔ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ، اور بہت سے میووں میں ہوں گے، ہزاروں قسم کے میوے ہوں گے، لا مقطوعۃ، وہ میوے کہ جو کبھی منقطع نہیں ہوں گے، کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص اگر کوئی میوہ دیکھے گا اس کو توڑے گا، کھائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک کی جگہ دو کو پیدا فرما دے گا۔ تو آپ اندازہ فرمائیں کتنی برکت ہوگی کہ انسان ایک کھائے گا دو پیدا ہوں گے، اس کا مطلب دو کھائے گا تو چار پیدا ہو جائیں گے، تو وہاں ختم ہونے کا تو کوئی نام سلسلہ ہی نہیں ہے، وہاں تو اضافہ ہی اضافہ ہے، برکت ہی برکت ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہی کرم ہے۔ ولا ممنوعہ، اور نہ وہ روکے جائیں، یعنی وہ ایسے پھل ہیں، میوے ہیں کہ جن سے نہ تو جنتیوں کو روکا جائے گا اور نہ وہ پھل کبھی ختم ہونے والے ہوں گے۔ وَفُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ، اور بلند بچھونا میں، یعنی اونچے اونچے تخت ہوں گے جن کے اوپر بچھونے بچھے ہوں گے اور وہ ان پر بیٹھے ہوں گے اور لطف حاصل کر رہے ہوں گے۔ إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً، بے شک ہم نے ان عورتوں کو اچھی اٹھان اٹھایا۔ اچھی اٹھان اٹھایا کا مطلب وہ خوبصورت بدن والی ہوں گی کہ بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتنا خوبصورت بنایا ہوگا کہ جب جنتی ان کی طرف دیکھے گا تو اس کو بہت ہی سکون میسر ہوگا اور اسے کسی چیز میں عیب اور نقص نظر نہیں آئے گا۔ فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا، تو ہم نے انہیں کنواریاں بنایا ہے، وہ سب کنواری ہوں گی۔ عُرُبًا أَتْرَابًا، شوہروں پر پیار کرنے والی، یعنی شوہروں پر مہربان اور شوہروں کو پیار دلانے والی، ایک مخصوص عمر والی، یہ سب اس کا ترجمہ ہے۔ عُرُبًا أَتْرَابًا کا مطلب ہے کہ وہ شوہروں پر مہربان ہوں گی اور شوہروں کو اپنے اوپر مہربان کرنے والی ہوں گی، اور اسی طرح ایک مخصوص عمر والی ہوں گی، یعنی عالم جوانی میں ہوں گی، نہ کوئی بوڑھی ہوگی، نہ کوئی ایسی ہوگی کہ جس کو دیکھ کر دل میں رغبت پیدا نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسن و جمال کا بالکل ہر ایک کو منبع بنایا ہوگا۔ لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ، سیدھے ہاتھ والوں کے لیے، یعنی جنہوں نے نیک اعمال کیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہوا، جن کے سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ دیا گیا، یہ حوریں ان کے لیے ہوں گی۔ ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ، اگلوں میں سے ایک گروہ،
اگلوں میں سے یعنی صحابہ کرام علیہم الرضوان میں سے، وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ اور پچھلوں میں سے ایک گروہ، یعنی صحابہ کرام تو سب کے سبھی قطعی طور پہ جنتی ہیں، وہ لوگ بھی ہوں گے جو بعد میں آنے والے ہیں ان میں سے بھی ہوں گے، یا پھر اگر ہم پہلے والوں میں سے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانہ اقدس سے لے کر آج تک لے لیں، یعنی حضرت سرکار کے زمانہ اقدس تک لے لیں تو وہ پہلے والے بن جائیں گے، اور اس کے بعد سرکار کے زمانہ اقدس سے لے کے قیامت تک یہ بعد والے بنیں گے۔ یہاں تک تو تھا تذکرہ اصحاب الیمین کا، سیدھے ہاتھ والوں کا، جن کے سیدھے ہاتھ میں اللہ